बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में जो इस वक्त मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले ऐसा लग रहा था कि निगरां हुकूमत का सेटअप है, लेकिन अचानक से बाजोड़ में होने वाले वाकया ने सबको हिला के रख दिया है। बाजोड़ में होने वाला वाकया और उसका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने ये वाले वाकया जो है 2013 में भी देखे, जब पीपल्स पार्टी और एएनपी को निशाना बनाया गया। 2018 में हमें सुकून नजर आया, बाकायदा प्लानिंग्स की गई और फिर दहशतगर्दी को खत्म किया गया। लेकिन इस वक्त ये वाकया होना निहायत इंपॉर्टेंट है। तमाम स्टेक होल्डर इस वक्त इस बात पे सोच रहे हैं कि वाकया कैसे हुआ है और इसको खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। दूसरी बात, निगरां हुकूमत का सेटअप लेकिन बहुत जल्द नाम आ जाना चाहिए था, इस वक्त तक नाम नहीं आया। क्या निगरां हुकूमत का सेटअप जरूरी है? क्या किसी आईन में लिखा हुआ है, या निगरां हुकूमत का सेटअप सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की जरूरत है कि हम निगरां लोगों को लेकर आते हैं? दूसरे ममालिक में जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन की डेट फिक्स होती है, क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद से इलेक्शंस करवा सके? क्या हमें निगरां सेटअप की जरूरत है? तीसरी बात करेंगे वादा माफ गवाहों की। वादा माफ गवाहों में नाम तो आगे सामने आ ही रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे कोई ऐसा नाम भी आने वाला है जो चेयरमैन पीटीआई के चारों शाने चित कर लेगा। तमाम मौजूआत पे बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। कुछ चीज़ें वक्त और हालात भी तय करती हैं। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आने के बाद और पीडीएम का पूरा सेटअप आने के बाद बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि इलेक्शंस में जाए, लेकिन वक्त हालात ऐसे थे कि वो इलेक्शंस में नहीं जा सके। जाहिर सी बात है कि पीछे कुछ ऐसे प्रेशर्स भी होते हैं कि जिसकी वजह से टाइम पूरा करना पड़ा। ये अगर कोई कहे कि मुस्लिम लीग नून वाहिद अपनी जगह मौजूद थी और वो चाहती थी कि इलेक्शंस में ना जाए, तो ये कहना गलत होगा। आगे जैसे जैसे वक्त गुजरे और पीछे की हकीकतें सामने आएंगी तो हमारे सामने बहुत से राज ऐसे हैं जिस पे से पर्दा उठेगा, जैसे कि पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से भी और पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से भी वो राज अब अफशा हो रहे हैं जो कि पहले नहीं हो रहे थे। इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। डॉक्टर तौसीफ अहमद खान सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। सर, सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि इस वक्त निगरां हुकूमत का सेटअप लाने की ज़रूरत है। आपसे कुछ एकेडमिया के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। ये निगरां सेटअप लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हम ममालिक में इस तरह से नहीं कर सकते कि इलेक्शंस कमीशंस को ही, इदारों को इतना मजबूत कर दिया जाए कि हमें निगरां सेटअप की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, जमहूरियत के इर्तिका के साथ शफाफ इंतखाबात कराने के लिए कौम ने मुख्तलिफ तरीके सीखे। उसमें एक तरीका तो बड़ा मारूफ था, जो कि भारत में भी है, बरतानिया में भी है, कि हुकूमत जो है वो तब्दील नहीं होगी, मगर हुकूमत इलेक्शन के दौरान इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगी और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से तमाम तर फैसले करेगा। कहा जाता है कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो सबसे मजबूत इलेक्शन कमीशन है और उसके इख्तियारात को कभी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें मुदाखलत नहीं की। और एक वक्त था ये 1977 में कि इस इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी थी, उनके एक वजीर को सजा दे दी थी पोलिंग स्टेशन में मुदाखलत के इल्ज़ाम में। मगर फिर कुछ ममालिक में तस्वूर आया, ये बांग्लादेश में भी ये तस्वूर था कि जनाब हुकूमत की जब मियाद ख़त्म हो जाए तो एक गैर जानिबदार हुकूमत बनाई जाए और वो मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन कराए। तो जब गैर जानिबदार हुकूमत आ जाएगी तो वो सारी इंतज़ामिया गैर जानिबदार हो जाएगी और दुनिया के कई ममालिक में ये तजर्बा हुआ। मगर बांग्लादेश में ये तजर्बा होने के बाद इसको फिर वापस ले लिया गया, क्योंकि वहाँ जब निगरां हुकूमत आई तो वो उनकी मियाद बढ़ती रही। तो ये तो हमारे अपने रवैये पे है, जमहूरियत की अहमियत को महसूस करना, जमहूरी रवैये को अपनाना कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की ये जो निगरां सेटअप है ये 1990 से शुरू हुआ। हमने ये देखा कि 1990 पे पहली दफ़ा ये सेटअप लाया गया और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब आए। उसके बाद हमने 1993 में 2 निगरां वज़ीर आज़म को देखा और उसमें जो है मीर बल्क शेर मज़ारी थे, आज़म मोइन कुरैशी थे। उसके बाद 1996 में हम देखते हैं कि मलिक मिराज खालिद साहब थे। उसके बाद 2007 में मियाँ मोहम्मद सुमरो थे। इसके अलावा जो है जस्टिस रिटायर्ड मीर हजार
खान खोसो साहब 2013 में आए और जस्टिस रिटायर्ड नासिर मलिक को 2018 में लाया गया। तो ये 1990 से शुरू हुआ। ये कुछ तारीख पे अगर हम नज़र डालें तो पहले इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत क्यों नहीं पेश आई थी? देखिए, उसकी वजह यह है कि ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत का मामला था वो अगरचे कि 77 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा सामने आया और एक तहरीक भी चली, मगर उसको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी। फिर एक और बात दुनिया में हुई कि 90s में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद एक नई दुनिया ज़हूर पजीर हुई और इस दुनिया में इंसानी हुकूक और जमहूरियत की बालादस्ती का जो इशू है वो बहुत अहम इख्तियार कर गया और दुनिया के बेशतर ममालिक में इस बात पे बहस खत्म हो गई कि जमहूरियत ही वो निज़ाम है जो किसी मुल्क को तरक्की दे सकता है और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात हैं। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन के UNDP जो है उसने पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के निज़ाम को बेहतर बनाने और इलेक्शन का काम करने वालों की तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो हमारे यहाँ इर्तिकाई अमल के नतीजे में आई। पहले ये था कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो इलेक्शन रिजल्ट नहीं देते थे जो उम्मीदवार थे उनके, और ये एक बहुत बड़ा इशू बनता था कि इलेक्शन रिजल्ट में उम्मीदवार कहते थे कि हम कामयाब हो गए और वहाँ नतीजा दूसरा आता था। तो ये जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो मिसाक़ जमहूरियत था तो उसमें ये बात शामिल हुई थी कि यानी इलेक्शन का रिजल्ट प्रिजाइडिंग अफसर देगा, ना सिर्फ देगा बल्कि पोलिंग स्टेशन के दरवाजे पे लगाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, अब तो इलेक्शन कमीशन आने के बाद भी यहाँ तक कि हम 2018 में भी ये देख चुके हैं कि हमें उस वक्त भी आखिरी इलेक्शंस में भी ये आवाजें आई कि जनाब धांधली हो रही है, रिजल्ट तो उस वक्त भी नहीं माने गए। तो हमने तो एक इंस्टीट्यूट बना दिया, उसके बावजूद भी बात तो वही हो रही है जो 1990 से पहले हो रही थी। नहीं, उसकी वजह थी कि RTS का निज़ाम जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था ताकि प्रिजाइडिंग अफसर फौरन जो है नतीजा जो है भिजवा दे। उस निज़ाम को नामालूम कुव्वतों ने नाकारा बना दिया। बदकिस्मती ये हुई कि जो नई कौमी असेंबली आई उसमें इमरान खान की हुकूमत ने एक पार्लिमानी कमेटी जरूर बनाई इंतखाबी धांधलियों के बारे में, मगर उस कमेटी का कभी इजलास नहीं होने दिया। तो वो जो धांधली के इल्जामात थे उनमें हकीकत थी और उसमें महकमा ज़राअत का किरदार तो बहुत मशहूर हुआ था। तो बात यह है कि ये असल में हमारी मिनहसुल कौम हमारी अप्रोच पे है कि हम वाकई शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अगर हम शफाफ इंतखाबात चाहें तो इलेक्शन कमीशन ही काफ़ी है, और अगर हमने तय कर रखा है बासर कुव्वतों ने कि वो शफाफ इंतखाबात नहीं चाहती, तो अब तक जो तजर्बा है कि निगरां हुकूमत की तो कोई ब्यूरोक्रेसी बात ही नहीं सुनती। डॉक्टर साहब, मैं यही जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर हम खुद नहीं चाहते कि शफाफ इलेक्शंस हों तो फिर क्या ही बात है, फिर तो निगरां सेटअप आप लेके भी आ जाए तब भी कुछ नहीं होना है। आगे जो आपको सिनेरियो नजर आ रहा है, इस वक्त तक नाम फाइनल नहीं हो सका है, क्या लगता है आपको जो पार्टीज कह रही है ये वाले नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, या जो महकमा ज़राअत जैसे कि आपने कहा कि वहां से कोई नाम आएगा तब उसको कंसीडर किया जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, नाम तो वहीं से आएगा, वहां से ही आएगा। अगर कोई दूसरा नाम आ भी गया तो वो बेअसर हो जाएगा। जब जस्टिस खोसा वज़ीर आज़म थे तो मुझे इस्लामाबाद जाने का मौका मिला। मैंने पूछा, हमारे एक दोस्त थे वज़ीर आज़म हाउस से, कि भाई वज़ीर आज़म साहब किस तरह काम चला रहे हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म एक ही काम कर रहे हैं कि लोगों को बहुत गौर से सुनते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो पता चला कि उनका काम तो ऐवान सदर के अफसर ने संभाला हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वही होगा। ये बड़ी बदकिस्मती है, मगर ये कि जो इंतखाबी कवानीन अभी पिछले हफ्ते पार्लियामेंट ने मंजूर किए वो 2-3 बहुत अच्छे हैं। जैसा कि रिजल्ट हर सूरत में रात को 2 बजे तक जाहिर कर दिया जाए। 2 बजे के बाद अगर प्रिजाइडिंग अफसर रिजल्ट नहीं देता तो उसको उसकी वजाहत करनी होगी। अगर उसकी वजाहत जो है माकूल ना हुई तो उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा हो सकता है। या ये कि ये कानून में ये भी शामिल हो गया कि जिस तहसील के पोलिंग अफसरान हैं वहाँ वो काम नहीं करेंगे। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हल्का बंदियों के हवाले से आया कि हल्का बंदी जो है पोलिंग के स्टेशन जो है 5 दिन पहले जो है नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो ये कागजी तौर पे तो अच्छी इस्लाहात हैं जो पार्लियामेंट ने किए। अब सवाल ये है कि इतनी अच्छी इस्लाहात पे
عمل کس حد تک ہوگا. اگر اس میں 80% بھی عمل ہو گیا جو کہ ایک آئیڈیل بات ہے تو شفاف انتخابات کے ہم قریب ہو جائیں گے, مگر مجھے امید نظر نہیں آتی کہ جو سر ایک چیز جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم 2 صوبوں میں پہلے دیکھ چکے کہ وقت پہ الیکشنز نہیں ہوئے. یہ جو نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت پہ الیکشن کر جائے گا یا معاملات کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, کیونکہ کچھ پولیٹیشنز کو سافٹ کارنر لانا ہے, دینا ہے. کچھ عرصے پہلے تک وہ بہت برے تھے, اب وہ بہت اچھے ہو گئے, تو ان کو لانا ہے, کسی کو سین میں سے آؤٹ کرنا ہے. تو آپ کی پریڈکشن کیا کہتی ہے کہ آگے الیکشنز آپ کو لگتا ہے کہ وقت پہ ہو جائیں گے یا اس کو کسی نہ کسی بہانے سے آگے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ جو نگراں حکومت کو منتخب حکومت کے برابر اختیارات دیے گئے ہیں, خاص طور پہ مالی معاملات کے حوالے سے, تو اس سے بہت خطرے کی گھنٹی بجنے لگی ہے کہ کہیں نگراں حکومت جو ہے کنٹینیو تو نہیں کرے گی, کیونکہ نگراں حکومت جب معاہدے کرے گی اور اس پہ فیصلے کرے گی اور ان کو امپلیمنٹ کرانے کا اختیار لے لے گی تو پھر ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ہو جائے گا. مگر میرا خیال یہ ہے کہ عالمی دباؤ بہت زیادہ ہے, واشنگٹن میں بہت زیادہ ہلچل ہے, یورپی یونین بہت واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ اگر سویلینز کا ٹرائل ہوا فوجی عدالتوں میں اور الیکشن شفاف نہ ہوئے تو پی ایل ایس پلس کا جو جی ایس پی پلس کا جو اسٹیٹس ہے پاکستان کی برآمدات کا وہ واپس ہو سکتا ہے. تو اس دباؤ میں انہیں الیکشن کرانے پڑیں گے, مگر سوال وہی ہے کہ کیا الیکشن کس حد تک شفاف ہوں گے, اس بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے. اچھا, دوسری بات, اس وقت جو ہمیں دوسرا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ دہشت گردی کا آ رہا ہے. افغانستان سے امریکہ چلا جاتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کا پتا تھا کہ اس کے نتائج ہمیں کیا ملنے والے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم یہ ملے گا. لیکن اس وقت ہونا, جبکہ الیکشنز بھی ہیں, نگراں سیٹ اپ بھی آنے والا ہے, 2013 میں بھی ہم نے یہ حالات دیکھے, 2018 میں تھوڑا سا سکون ہو گیا تھا کہ نہیں ہوا تھا, ہم نے پالیسیز ایسی بنائی. اس وقت جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو کہ الیکشنز پہ اثر انداز ہونا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے, عمران خان کی حکومت ذمہ دار ہے افغانستان کی صورتحال کا. سابقہ حکومت نے طالبان کی حمایت کی, انہوں نے پوری کوشش کی کہ طالبان کابل پہ قبضہ کر لیں. دوحہ معاہدہ جو تھا کہ وسیع البنیاد حکومت بنے گی وہ پیچھے رہ گیا, اور عمران خان نے مبارکباد دی اور وہ تو آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ٹی ٹی پی سے معاہدہ کر لیا انہوں نے, ان کے لوگوں نے, اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ 2000 جنگجوؤں کو قبائلی علاقے میں آباد کیا جائے گا. موجودہ حکومت نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ بہت سنگین غلطی تھی. تو بات یہ ہے کہ جب تک افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتی رہیں گی. اور اب جو نئی صورتحال امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی تو القاعدہ کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے, تو پھر اس خطے کی صورتحال خراب ہو جائے گی. اس سے نہ صرف ہمارے الیکشن کا معاملہ سبوتاژ ہوگا بلکہ معاشی ترقی بھی متاثر ہوگی اور ہم پھر مشکل کی طرف چلے جائیں گے. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سے کوئی نیشنل ایکشن پلان کی طرف جانا پڑے گا؟ ہمیں 100% جانا چاہیے, اور جو پہلے ایکشن پلان بنا تھا اس پہ سختی سے عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے. اب تو دیکھیے, پہلے تو عوامی نیشنل پارٹی کے جلسوں پہ حملہ ہوتا تھا, پیپلز پارٹی کے جلسوں پہ حملہ ہوتا تھا, اب تو جمعیت علماء 2013 میں یہ حملے ہوئے تھے. جی دیکھیے, اب تو جمعیت علماء اسلام جو کہ ہمدرد ہے طالبان کی, ان کے جلسوں پہ حملہ ہو رہا ہے. ابھی بھی جب جمعیت علماء اسلام کی شورا کا اجلاس ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سخت موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کو. مگر لگ یہ رہا ہے کہ جب تک ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوگا اور ریاستی سطح پہ اس کے تدارک کے لیے اقدامات آخری مرحلے میں نہیں جائیں گے, یہ صورتحال خراب رہے گی اور اس سے الیکشن کے ملتوی ہونے کے جو امکانات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی تقویت ملے گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جس طرح سے جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا, یہ ہم نہیں کہنا نہیں چاہیے, لیکن آگے جو ایک مقبول ترین پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون بھی ہے, ان کے بھی جلسے جلوس اور چیزیں جو ہیں وہ بھی آگے آئیں گی. لیکن یہ اگر اسچورٹی نہ دی گئی کہ جناب یہ حالات بہتر ہوں گے تو الیکشنز کمپین کس طرح سے چلیں گی, بہت بڑا سوال ہے. آگے تھوڑا سا اس طرف بھی لے کے چلتے ہیں کہ اس وقت راجہ ریاض صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کو لگتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی بات کی کوئی حیثیت ہوگی یا وہ جو بھی دام ان کو دیے جائیں گے وہ اس کو اوکے کر دیں گے اور چیزیں آگے چلی جائیں گی؟
نہیں، راجہ ریاض صاحب کی بات کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی. وہ اہمیت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ تو فرینڈلی اپوزیشن ہے، بلکہ وہ اس لیے ہوگی کہ محکمہ زراعت والے جو کہہ رہے ہوں گے اس کے اسپوک پرسن یعنی کہ وہ جو نام آئے گا وہ راجہ ریاض کو وہاں سے دیا جائے گا. یہ بات چلیں کلیئر ہو گئی. اس کو ریاض سے ان کی وہاں سے دیا جائے یا حکومت کی طرف سے آئے، مگر راجہ ریاض کی اس حوالے سے اہمیت ہوگی. وہ تو نام تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے. راجہ ریاض صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. اصل حقیقت تو یہ کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ واقف ہے ساری صورتحال سے. ایسا نہیں ہے. ایک اور چیز جو ہمیں سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے جس قسم کے مقدمے ہیں، یہ تو یہ ہے نا کہ اگر سزا ہونی ہوگی تو کوئی بھی مقدمہ ایسا ہے کہ اس کو اٹھا لیں، اس کے اندر سزا دینی ہے تو اس میں دے دیں، کیونکہ بہت سارے مقدمات ہمیں آ گئے. یہاں ایک کوشچن ایز اے اسٹوڈنٹ میرا یہ بنتا ہے کہ ایک طرف وہ مجرم ہے جس کو ہم مجرم کہہ رہے ہیں، دوسری طرف اس کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ آ رہے ہیں اور مزید بھی آنے والے ہیں. کہا جا رہا ہے کوئی ایسا ایک گواہ باقی ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے چاروں شانے چت کرنے جا رہا ہے. تو ہم اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں اس وقت جو مجرم ہے؟ اگر اس پہ اتنے الزامات آ گئے ہیں، وعدہ معاف گواہ سامنے، اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، وعدہ معاف گواہ کو ہم مستقل سامنے لا رہے ہیں، تو یہ کیا قانونی حیثیت بنتی ہے پھر اس کی؟ دیکھیے، قانونی حیثیت تو خیر ماہرین قانون طے کریں گے، مگر ملک کی تاریخ کا ذرا جائزہ لیں. جب بھی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی ہے کسی سیاستدان سے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے. اس پہ اسی طرح کے الزامات لگے، اسی طرح مقدمات بنے. میاں نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور وہ حامد خان نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ تو فیصلہ کہیں اور ہو گیا تھا، انہیں وزیر اعظم سے ہٹانے کا. ان کو سپریم کورٹ نے سزا دی. سپریم کورٹ نے جو جی آئی ٹی بنائی اس کے اندر آئی ایس آئی ایم آئی کے افسران کو شامل کیا گیا جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اتنے اکاؤنٹس کے معاملات سے. پھر سپریم کورٹ نے نگرانی کی اس عدالت کی جس نے سزا دی، اور پھر اس عدالت کے جج نے جب یہ بیان دیا کہ اس پہ دباؤ تھا تو اس کو عدالتوں نے آج تک سیریس نہیں لیا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور مگر اس سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا عمران خان کی مقبولیت سے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے کہ عوام کے لیے تو کوئی سوچ کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کے لیے ہمدردی کا اظہار کرے. سر، مقبولیت پہ بات کر لیتے ہیں. اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، 2021 میں تو مقبولیت نہیں تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی، مقبولیت اچانک سے بڑھ گئی. بہرحال جو بھی انہوں نے کیا وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے مقبول لیڈر کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ جناب عوام ووٹ دینے کے لیے ان کو باہر نکلے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے 14 ماہ میں مہنگائی کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں دیا. جیسے عمران خان کا سارا زور مخالف جماعتوں کی کرپشن کا ذکر کرنا تھا تو عوام ان سے بھی مایوس ہو گئے تھے. یہی صورتحال موجودہ حکومت کی ہے کہ آپ ساری برائیاں پچھلی حکومت میں ڈالتے رہیں اور مہنگائی بڑھتی رہے تو پھر عوام آپ کے نیریٹو پہ غور نہیں کرتے. یہ بالکل نیچرل بات ہے. تو جو مہنگائی ہے وہ اس حکومت کی غیر مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور مہنگائی میں کمی نہیں ہو پا رہی، اس لیے یہ حکومت اور اس کے رہنما غیر مقبول رہیں گے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن اس وقت آگے جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کوئی ایک تو ہوگا کہ جس میں سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب ان کی مقبولیت زیادہ ہے بنسبت اس کے؟ دیکھیے، یہ تو خیر سروے پتہ نہیں کتنی کس کی مقبولیت ہے. یہ ہمارے اوپینین سروے بہت زیادہ آبجیکٹیو نہیں ہوتے، اس لیے ان پہ یقین نہیں کیا جاتا. مگر کچھ باتیں نا بڑی انڈیکیٹر بڑے کلیئر ہوتے. عوام کا سارا مسئلہ معاشی ہوتا ہے، روزگار اور مہنگائی. اگر یہ کوئی حکومت ریلیف دے دیتی ہے تو عوام اس کے حامی ہو جاتے ہیں، اور جب حکومت یہ دونوں چیزوں کو پہ ریلیف نہیں دلاتی تو جو بھی مخالف ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے. تو یہی فارمولہ آج بھی آسودہ ہے کہ حکومت ریلیف نہیں دے پا رہی. اتنی ایسی گورنمنٹ ہے جو یعنی جس نے کتنے مرحلے 50 کے قریب قوانین نافذ منظور کیے ہوں گے، اور کیبنٹ کی عجیب غریب لینگویج آتی ہے کہ اصولی بنیاد پہ قانون کی منظوری دے دی. ارے کیبنٹ کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، وہ تو ہر قانون کی وزرا ایک شٹ کو دیکھ کے پرمیشن دیں گے. تو جہاں اتنی گورننس نہ ہو، اتنی زیادہ یعنی غیر معمولی صورتحال ہو، تو وہاں عوام کیسے آئیں گے حکومت سے؟ سر، انتخابات کی بات تو ہو رہی ہے کہ جناب انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، اگر آگے نگراں سیٹ اپ آئے گا، لیکن
لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے؟ ابھی تک نام بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں, کوئی پلاننگز ابھی بھی نہیں ہوئی ہیں. یہ 6 اگست تک تو تمام چیزیں سامنے آ جانی چاہیے تھی. یہ آگے ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے. لیکن ایسا بھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا کہ ایک ایسا نگراں وزیر اعظم آیا جو کہ پاکستان کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا, اس کو بڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا گیا اور اس کو پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. ایسا ہی ہوا تھا. یہ ڈاکٹر معین قریشی کے بارے میں مسکنسیپشن ہے. ڈاکٹر معین قریشی واحد نگراں وزیر اعظم تھے جنہوں نے غیر جانبداری سے کام کیا, جنہوں نے معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی. انہی کے دور میں تو یہ قانون آیا کہ اگر کوئی شخص الیکشن لڑے گا تو سارے یوٹیلیٹی بل کلیئر کرے گا, تمام قرضے کلیئر کرے گا. تو انہوں نے 4 مہینے میں جو کر سکتے تھے بہت بڑا کام کیا تھا انہوں نے. بدقسمتی سے اس کے بعد جتنی نگراں حکومتیں آئیں وہ کوئی اور ایجنڈا لے کے آئی تھی. مگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے معاملات طے کیے ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ یہ آخری وقت تک یہ مشاورت چل رہی ہے. یہ میرا خیال ہے جو حکمراں اتحاد ہے وہ بہت واضح ہے کہ انہیں کس کا نام پیش کرنا ہے, اور وہ نام پیش کر دیں گے. اور جیسے ہی وقت آئے گا یہ ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ روز میٹنگ ہو رہی ہے, دوسرے دن میٹنگ ہو رہی ہے, یہ سب جو ہے میڈیا کے لیے ہے. ورنہ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اتنے اہم معاملے پہ ابھی تک اتفاق کر رہا ہے. آپ نے ابھی جو کالم لکھا تھا اس میں کچھ چیزوں کا انہوں نے حوالے دیا تھا کہ ایک رجسٹر مینٹین ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ نام پہلے سے ہی درج ہوتے ہیں, ان کو پہلے دیکھ لیا جاتا ہے جی فلاں وقت پہ کون کام آنے والا ہے. تو آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جی جناب ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پہ کس کا نام گڈ لسٹ میں ہے, کس کا بیڈ لسٹ میں ہے, سب کی اچھائیاں برائیاں ایک طرف ہوئی بھی ہوتی ہے. مظہر بہت سینئر رپورٹر ہے, مظہر کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس ملک میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب نے کسی نام پہ اتفاق کر لیا ہے. وقت آنے پہ نام آ جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وقت گزر جائے اور نام طے نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو طے ہو چکا ہے کیونکہ ظاہر ہے انہیں دوبارہ بھی اقتدار میں آنا, تو یہ معاملات تو طے ہو چکے ہیں. سر آگے جو یہ سی پیک والے معاملات ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اس پہ بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تمام چیزوں کو بگاڑا جا سکے؟ عالمی طور پہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر ہے کہ ہم جلدی سے اپنے معاملات کو کلیئر کر لیں, دوسری طرف جو چائنا سے پھر سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں, یہ بھی تو عالمی برادری کو کچھ ممالک ہمارے مخالفت کر رہے ہیں, یہ بات ان کو بھی سوٹ نہیں کر رہی. تو آگے آپ کو کس قسم کے خطرات لگ رہے ہیں؟ دیکھیے چائنا سے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ سے اچھے, بس ایک عجیب وقت آ گیا ہے کہ نائب وزیر اعظم آئے اور وہاں تو بہت سارے نائب وزیر اعظم ہیں اور اس کا ایسا جشن منایا جا رہا ہے جیسے چین کے صدر آ گئے. اور چین نے تو ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے, اور وہ اب عالمی پالیٹکس میں کیونکہ نئے تضادات کریٹ ہو گئے, امریکہ چین کے اثر کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے, تو اس کا نشانہ ہم بن رہے ہیں. ورنہ چین سے تو تعلقات ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے جو بھی حکومت آئے گی. عمران خان کی حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں سی پیک پہ کام بند ہو گیا تھا, مگر یہ کہ میاں شہباز شریف پہ تو بہت زیادہ چینی اعتماد کرتے اور اب وہ حالات بہتر ہوئے. مگر ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ سی پیک کا ایک بڑا حصہ بلوچستان سے متعلق ہے, اور جب تک بلوچستان کے عوام کو شریک نہیں کیا جائے گا سی پیک کے وہ نتائج سامنے نہیں آ سکیں گے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں. بہت شکریہ. توصیف احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی سی بات بریک پہ جانے سے پہلے کہوں گی کہ یہ جو بلوچستان کے راستے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور سندھ کے راستے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, یہ کوئی آج کل کی کہانی نہیں ہے. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے تو یہ بہت پرانا ایک تعلق ہے اور ایک راستہ ہے جو عالمی سطح پہ پہلے بھی اتنی اہمیت رکھتا تھا جتنی ابھی اہمیت رکھتا ہے. جب یہ خاردار راستے تھے, جب یہ پہاڑ تھے, جب اس وقت بھی ایسے کئی لوگ وہاں سے گزرے ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں پہ رابطہ قائم کیا ہے. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے. 1.5 سال کی حکومت تھی اور 1.5 سال کی حکومت میں ہم نے وہ کچھ دیکھا جس کو آپ شہباز تیزی کہہ سکتے ہیں. وہ پھرتیاں جو شہباز شریف صاحب اپنے پنجاب والے دور میں کرتے تھے, وہی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے وہی والی پھرتیاں دکھائی گئی. لیکن پھرتیاں صرف مقدموں کی حد تک تھی. وہ پھرتیاں اگر پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ اور خاص طور پہ مہنگائی کم کرنے پہ لگائی جاتی تو وہ ایک الگ مسئلہ تھا. کوئی مجھے اگر یہ کہتا ہے کہ جناب قرضے مل گئے ہیں اور قرضے ملنا بھی پھرتیوں کی نشانی تھی, تو اس کو اس لیے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ وہ ایک اپنی جگہ حقیقت تھی. اگر ہم چاہتے تو اور بہت سے معاملات کو لے کے چل سکتے تھے, لیکن ہماری پہلی ترجیح یہ تھی کہ 1.5 سال کے بعد جو سیٹ اپ بنے گا اس میں کون جو ہے
2/3 मेजोरिटी से आ सकता है। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, पहले तो ये निगरां हुकूमत के सेटअप पे बात हो रही है, क्या कोई इत्तलात हैं ऐसी कि कोई एक नाम ऐसा है जिस पे इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन वो जो जहां से एक और मोहर आनी होती है वो मोहर नहीं आई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किसी एक नाम पे इत्तेफाक कर लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तक तो कोई मुत्तफिका कोई नाम सामने नहीं आया है, और अभी ज़ाहिर है बाकी जमातें भी हैं, उनसे भी मुशावरत होनी है। और जो इसहाक डार साहब का नाम बीच में फ्लोट हुआ था, वो अब कहाँ से आया था उसकी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहने का मकसद ये कि वो एक सियासी तरीके से जो चीज़ें हैं, फिर उसमें फिर एक केयर टेकर सेटअप में लोगों की आपको पता है तवक्को होती है कि एक न्यूट्रल सिस्टम हो जिसमें आपके नॉन पॉलिटिकल लोग हों, या अगर पॉलिटिकल भी हों तो वो बायस ना हो। तो बाकी इंशाल्लाह देखेंगे कोई ना कोई कंसेंसस के साथ कोई नाम आएगा इंशाल्लाह। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, क्या लगता है आपको कि इंतखाबात निगरां सेटअप आने के बाद भी अपने वक्त पे हो जाएंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इस वक्त तक जो हालात लग रहे हैं, जितनी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं आगे वाली हुकूमत को, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपने इतनी ज़्यादा उनको जिम्मेदारियां दे दी हैं, उनके इख्तियारात दे दिए हैं, जिम्मेदारियों से ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं, कि लगता है बहुत लंबी ये चीज़ें चलेंगी, वक्त पे इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। क्या कहते हैं आप? देखें, उम्मीद है और इंशाल्लाह दुआ भी है कि कोई मजीद मिस एडवेंचर ना हो इस जमहूरियत के साथ, जो कि बहुत मुश्किल से अपने ट्रैक पे चल रही है। और कानूनन तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और इंशाल्लाह होंगे। इसमें पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह इलेक्शंस हो जाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है, और मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल होगा नहीं, क्योंकि मज़ीद अनडेमोक्रेटिक तरीके से अगर कोई इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाता है या आगे किया जाता है, तो उससे लोगों के शक व शुबात डेवलप होंगे। और फिर आपको पता है कि गैर मुल्की जो आपके इदारे हैं और जो दोस्त भी हैं, दोस्त ममालिक भी हैं, फिर उनके भी कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि कुछ सर्टिनिटी नहीं होती। तो हम तो इसी जदोजहद करेंगे इंशाल्लाह कि पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल अपना वाज़ेह स्टैंड रखेगी, और के इलेक्शन जो है वक्त पे हों। बाकी जहाँ तक बात आपने की जो इख्तियारात दी हैं इंटरिम गवर्नमेंट को, कमिंग इंटरिम गवर्नमेंट को, तो वो देखें वो मजबूरी थी। और मेरे ख्याल में जिस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, इस बीच में आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट ने आना है, और कुछ फैसले फाइनेंशियल इमरजेंसी में लेने पड़ सकते हैं, जिसके लिए कानून में कोई गुंजाइश थी नहीं, जो कि अगर हम अमेंडमेंट के जरिए ना देते तो मेरे ख्याल में फिर आगे मजीद मुश्किलात पैदा होती और इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किलात होती, क्योंकि अब सूरत हाल पहले जैसी नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर्स के मामला देखते और फिर इलेक्शंस करा ले। क्योंकि इस वक्त जो आपको पता है जिस बहरान से हम निकले हैं, और जो एक बड़ा एक डिफिकल्ट फेज गुजरा है फाइनेंशियल पाकिस्तान का, जिसमें जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF का था, उसमें आपने देखा कितना वक्त लग गया। तो मजीद अगर इन 3 महीने में कोई कहीं ना कहीं से हमें कोई इमदाद आती है या कोई एग्रीमेंट साइन करने होते हैं, गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना पड़ेगा, जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, तो उसको कहीं ना कहीं से इख्तियार तो चाहिए होंगे। अगर इख्तियार कानून में नहीं होंगे तो वो कर नहीं सकेगी, तो फिर उसका खमियाजा आने वाली हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। फाइनेंशियल इश्यूज के अलावा और जो इशू हमें अभी नजर आ रहा है, ये जो दहशतगर्दी का भी रिसेंट वाकया हुआ बाजोड़ में, ये कोई खतरे की घंटी है कि जिस तरह 2013 में हमने देखा कि ANP को और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया गया, उसके बाद हमने कुछ हालात बेहतर देखे, 2018 में मामलात को बेहतर किया गया, लेकिन इस वक्त इस टाइम पे धमाका होना और इस तरह से ये हालात क्रिएट करना, क्या समझते हैं क्यों हुआ होगा? टाइमिंग का ख्याल रखा गया है, और क्या चीन के साथ हमारी दोस्ती को नुकसान पहुंचाया गया है, या इलेक्शन जो होने वाले हैं और आगे जो निगरां सेटअप आने वाला है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है?
دیکھیں بالکل یہ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. بالکل ایسی آپ کی پراکسی وارز چل رہی ہیں, دوسرے ممالک بھی آپ کی انٹرنل ڈومیسٹک ڈے ٹو ڈے افیئرز میں پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار ہو, ڈیموکریسی ڈیریل ہو, اور الیکشن سے پہلے اگر یہ معاملات اگر کہیں سے ظاہر ہے یہ ٹیررزم آؤٹ سورس ہی کی جاتی ہے, باہر سے ہی ہوتی ہے, تو جو بھی آپ کو یہ اس معاملے میں جو آپ کے جو عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں تو وہ آپ کے دوست تو نہیں, ان سے تو بخوبی ہماری جو ادارے ہیں, جو ہماری فوج ہے وہ لڑ رہی ہے اور وہ فیس کر رہی ہے ان کو. لیکن کہنے کا مقصد ہے یہ چیلنجز ہیں, ایکسٹرنل چیلنجز پاکستان کو بالکل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے تھے. جو 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس نے پاکستان کی آپ دیکھیں نا ایک طریقے سے کچھ بنیادیں ہلا دیں کہ لوگوں کو مطلب کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح بھی کوئی ایک پارٹی کا لیڈر ایک اپنی پارٹی کو انتشار کے لیے مجبور کرے گا, اور وہ پھر اپنے ہی اداروں کے خلاف انتشار پھیلانے کے لیے. تو آج اس کا بھی آپ کہہ رہی تھے نا انٹرم گورنمنٹ 1.5 سال میں کیا کیا, تو یہ جو کچھ خان صاحب نے جو ایک بیچ میں جو ایک انتشار پھیلا رہے تھے اپنی حکومت جانے کے بعد, اس کی بھی ایک آفٹر افیکٹ سے کہ کوئی آپ کہیں کہ ظاہر ایک گورنمنٹ جو آلریڈی کچھ مخصوص مدت کے لیے آئی ہوئی تھی 1-1.5 سال کے لیے, تو اس کو کام کرنے سے طریقے سے دیا بھی نہیں گیا. خان صاحب کے جو ایک الٹیمیٹمز ہوتے تھے, جو جس طرح وہ وارننگ دیتے تھے, جس طرح وہ جھتے لے کے کورٹوں میں جاتے تھے, جس طرح وہ دھمکیاں دیتے تھے, سری لنکا کی پوزیشن بنانے کی دھمکیاں دیتے تھے, تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی یہ دیکھیں انٹرنل فیکٹرز بہت میٹر کرتے ہیں. دنیا جو ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یا 15 مہینے میں جو بھی سیاست رہی, اور خاص طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے رہی, وہی اثرات ہیں جو ہمیں آگے باہر والی قوتوں کو سپورٹ ملی اور یہ سب کچھ ہوا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں سے اگر ریلیٹڈ ہیں وہ یا نہ ہو, لیکن ان دونوں کا اثر تو ضرور پڑا ہے. انٹرنل فیکٹرز آپ کی ڈی اسٹیبلائز کرنے میں جو خان صاحب نے کردار ادا کیا وہ تو بالکل ایویڈنٹ ہے, سب کے سامنے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو معاشی طور پہ اور سیاسی طور پر استقامت کے حوالے سے بھی انہوں نے پاکستان کو بہت ڈی اسٹیبلائز کیا ہے. لیکن یہی چیز دیکھیں نا, آپ کی جو بیرونی ملک جو قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان فلرش کرے, پراسپر کرے, تو وہ تو اس چیز کا فائدہ ضرور اٹھاتی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں اگر سیاسی عدم استحکام ہے, تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو قیمتی جانیں گئی ہیں, تو ان کا کہیں نہ کہیں تو ایک پاکستان کو اس کا نقصان تو ہوا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ کوپ اپ کریں گے, اور انشاءاللہ حکومت جب تک ہے, اور انشاءاللہ جو ہماری پاک فوج ہے مل کے اس جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے لیے بالکل جدوجہد کریں گے, ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے. مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, ایک سیاسی رہنما, ایک سیاسی ورکر کے طور پہ مجھے ایک بات آپ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہوا کچھ عرصے میں, وہ شاید پاکستان کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. جتنے اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے, اور ادارے چاہے جوڈیشری ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, اس کے خلاف جتنی باتیں ہوئی ہیں, اب کیا پولیٹیکل پارٹیز جو آگے اقتدار میں آئیں گی, کیا وہ واقعی سنجیدہ ہیں کہ اب ان تمام چیزوں سے نکلا جائے اور واقعی پاکستان کو اسٹیبل کرنے کے لیے کام کیا جائے؟ جی بالکل سنجیدہ ہیں میرے خیال میں, اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. سنجیدگی کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. اگر سسٹینیبلٹی چاہیے اور اگر استقامت چاہیے, دیکھیں نا ہم وہ لوگ ہیں جو سیاسی ورکرز ہیں, جو پارٹی کے لیے کام بھی کرتے ہیں اور پارٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, اپنے حلقے میں جاتے ہیں. میرا اپنا والد صاحب کا اپنا حلقہ ہے, تو مجھے کل کو الیکشنز ہوں گے تو مجھے الیکشن میں جب میں میدان میں جاؤں گا تو پھر مجھے لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا. تو جو بھی آپ نے جو سروس کی ہوتی ہے, جو خدمات کی ہوتی ہیں, تو اگر اچھے کام کیے ہیں تو ظاہر لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہیں. تو کوئی بھی چیز ہوگی, کوئی بھی آپ کا اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ ضرور چاہے گی کہ کوئی اچھے اقدامات ہوں, پازیٹیو اقدامات ہوں, اور ان چیزوں سے باہر نکل آئیں ہم. وہ اقدام تراشی لیکن مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, 15 ماہ میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی پی ڈی ایم کی, کیونکہ عام فرد جو ہے وہ مہنگائی سے چھٹکارا چاہتا ہے. مہنگائی سے چھٹکارا تو ملا نہیں ہے. آگے کوئی بھی شخص اگر کسی وجہ سے کسی پارٹی کو ووٹ دے گا تو وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی پارٹی کو ووٹ دیا جائے؟ دیکھیں, ہم پیپلز پارٹی کے حیثیت سے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. آپ کے سامنے 2022 میں ایک بہت خطرناک
سیلاب آیا تھا جس نے تقریباً سندھ کے بیشتر گھروں کو بہا دیا اور لوگ بے گھر ہو گئے تھے. تو اس کے حوالے سے بلاول صاحب نے جو انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا اور ان کو کہا, ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے, ایک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک چیز ہے جو افیکٹ کر رہی ہے پاکستان کو. تو انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ اور انٹرنل سپورٹ کے ساتھ جتنے بھی سندھ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ضلعوں میں جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو لینڈ ٹائٹلز دے رہے ہیں. بلاول صاحب خود اور خواتین کو دے رہے ہیں کہ ان کو جو امپاور کر رہے ہیں, جو جن کے گھر اجڑ گئے تھے, جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے, ان کو گھر دے رہے ہیں, ان کو فری آف کاسٹ رہنے کی سہولت دے رہے ہیں. تو یہ جو وعدہ تھا ہم تو مطمئن ہیں, ہم جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں ہمارے جو ووٹرز ہیں, ہمارے سپورٹرز ہیں, وہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. تو ہم تو بالکل مطمئن ہیں, ہمیں کوئی الیکشن سے نہ بھاگ رہے ہیں, نہ ہمیں الیکشن سے کوئی ڈر لگ رہا ہے. الیکشن کل کرا دیں, ہم کل تیار ہیں, 1 مہینے بعد کرا لیں, 3 مہینے بعد کرا لیں, ہم تیار ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جو حالات چل رہے ہیں اس میں وہی دعا ہے جو پہلے بھی کی ہے اور ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے, میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.